بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ محترم سامعین، آپ کو یہ چند منٹ کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کی قربانی کو ضائع ہونے سے بچا لے گی، کیونکہ ہم جو آپ کو آج آداب بتانے جا رہے ہیں، ان آداب کا قصائی حضرات کو بھی پتہ نہیں ہوتا، تو عام لوگوں کو کہاں پتہ ہوگا۔ محترم سامعین، آپ لاکھوں روپے لگا کے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ تو ان آداب کو اچھی طرح سے سن لیں تاکہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور ہم قصائی حضرات کو بھی بتا سکیں ان آداب کے ساتھ قربانی کو ذبح کیا جائے۔ محترم سامعین، سماعت فرمائیے آداب قربانی۔ قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو دودھ اور بال یا ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کریں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز میں احسان کو ضروری قرار دیا ہے، لہٰذا اگر تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ جانور کو لٹانے کے بعد یا اس کے سامنے چھری تیز کرنا بھی منع ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جانور کو لٹا کر اس کے سامنے چاقو تیز کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس کو 2 موتیں مارنا چاہتا ہے؟ تو اس نے اس کو لٹانے سے پہلے ہی چاقو کیوں نہیں تیز کر لی؟ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ جانور کے پیر پکڑ کر قربان گاہ کی طرف کھینچ کر لے جانا یا اور کوئی ایسا کام کرنا جس سے جانور کو اذیت پہنچے مکروہ ہے، اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ ذبح کے بعد کھال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کریں جب تک پوری طرح جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ محترم سامعین، یہ جو قصائی حضرات ہوتے ہیں ان کو جلدی ہوتی ہے، وہ ایک جانور کے بعد دوسرا جانور انہوں نے بنانا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ قصائی حضرات کی منت سماجت کے ساتھ انہیں کہیں کہ آرام سے تسلی سے ہمیں جانور بنا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔